جتنے کرسیوں پر بیٹھ کر کے غریبوں کا خون چوسنے والے لوگ تھے، قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ تھے، فاطر و روم کے جو بادشاہ تھے، ایران اور ہند کے جو ظالم بادشاہ تھے، یہ ساروں کو خطرہ ستا رہا تھا کہ سب کا راج چلا جائے گا اور ایک ہی اسلام کا راج رہے گا۔ اور اسلام میں قانون ہی ایسے ہیں کہ کسی غریب کے اوپر کوئی امیر ظلم کر ہی نہیں سکتا ہے، بلکہ ان کی زکاتوں کے مال لے کر کے غریبوں کو دیے جاتے ہیں۔ امیر اگر کوئی غریب کو تھپڑ لگا دے تو بڑے مجمع میں اس غریب کو کہا جاتا ہے کہ تو بھی تھپڑ لگا کر کے اپنا بدلہ لے لے۔ یہ شان و شوکت اسلام کی تھی۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ بادشاہ بھی اسی صف میں کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہیں، اور اسی کے بازو میں جس کے پاس دو وقت کا کھانا نہیں، مزدوری کر کے جو اپنا گزران چلاتا ہے، ایسا شخص بھی بادشاہ وقت کے بازو میں کانٹے سے کانٹا ملا کر کے کھڑا ہوتا ہے۔ اور ایسے میں جب یہ سجدہ کرتے ہیں تو دور سے دیکھنے والا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ بادشاہ ہے اور یہ فقیر ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ یہ اسلام کی شان ہے، ایسی شان اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہی شان مجرموں کو کھٹک رہی تھی، اور اس میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کے جو دنیا کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے تھے، غریبوں کا خون چوس کر کے عیاشیاں کرنا چاہتے تھے، وہ یہودی قوم۔ اور ان یہودی قوموں نے دوسری قوموں کو ساتھ لے کر کے فتنے خوب بھڑکائے، یہاں تک کہ حالت یہ ہوئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا۔ یہاں سے فتنہ شروع ہوا۔ وہ فتنہ شروع ہوتے ہوتے آخر اس بات پر پہنچا کہ حضرت عثمان غنی کے خون کے بدلے کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت مکہ سے بصرہ پہنچی۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کو سمجھنے اور سمجھوتے کے لیے جب سنا کہ مکہ یہ فوج پہنچی ہے تو آپ بھی اپنے جانثاروں کو لے کر کے بصرہ پہنچے۔ یہ بھی بصرہ پہنچے، وہ بھی بصرہ پہنچے۔ شہر بصرہ کے ارد گرد اب ایک طرف وہ فوج ہے جس کے قائد اور جس کے کمانڈر حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ اور خود حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ، دو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اور ایک وہ ہے جن کے جنتی ہونے کی بشارت سورہ نور میں نازل ہوئی، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ۔ ایسی شخصیتیں ادھر ہیں، اور ادھر بھی حضرت مولا علی مشکل کشا کی ذات پاک ہے، امام حسن کی ذات پاک ہے، حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی سارے بڑے صحابہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں، دونوں طرف مجمع کثیر صحابہ کا ہے۔ یہ پہلا تاریخ اسلام میں کلمہ دنیا میں آنے کے بعد پہلا وہ موقع تھا کہ جس میں ادھر بھی صحابہ تھے اور ادھر بھی صحابہ، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، اور دونوں طرف تلواریں لے کر کے آمنے سامنے تھے۔ لیکن ادھر والے بھی چاہ رہے تھے کہ نہیں، تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے، ادھر والے بھی یہی چاہ رہے تھے کہ نہیں، تلوار نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر۔ حضور فرماتے ہیں کہ مسلمان کو گالی دینا، برا بلا کہنا فسق و فجور ہے، اور اس کو حلال جان کر کے اس سے جنگ کرنا یہ کفر ہے۔ اس کی تعبیر یوں بیان کی گئی کہ جو مسلمان کے قتل کو بغیر کسی بھول کے ایسے ہی جائز سمجھ کر کے قتل کر دے وہ کفر ہو جائے گا۔ بہرحال یہ وعیدیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی ہوئی سارے صحابہ کی نظر میں تھی، اور وہ مقدس جماعت تو ایسی تھی کہ کسی اپنے مسلمان بھائی کو بھوکا سونا بھی ان کو پسند نہیں تھا، یہ جائے کہ ان کے سامنے تلوار اٹھانا۔ لیکن حالات نے، فتنے پیدا کرنے والوں نے حالات ایسے لا کر کے کھڑے کر دیے تھے کہ دونوں صحابہ کی جماعت اب آپنے سامنے کھڑی تھی۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں گھسے ہوئے سارے فتنے باز ہیں۔ حضرت علی کے لشکر میں صحابہ تو تھے ہی، لیکن علی کے نام سے فتنے والے بھی گھسے ہوئے تھے۔
جو یہودیت سے کنورٹ ہو کر کے مسلمان نام لے کر کے آئے تھے. حقیقت میں ان کے دلوں میں اسلام تھا نہیں. مقصد ان کا تھا کہ ان کو لڑوانا ہے تاکہ یہ آپس میں لڑیں اور جو روز بروز نئے نئے شہر فتح ہو رہے ہیں وہ فتح ہونا رک جائیں اور پھر سے ہم اپنی جماعتوں کو لے کر کے اپنے شہروں پر قبضہ کریں اور واپس ان سے اپنے ملکوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیں. پھر سے ہمارا جو پرانا سامراجیہ چل رہا تھا ویسا چلتا ہو جائے اور ان کی حکومتیں ختم ہو جائے. پھر ہم ہی بادشاہ ہوں, اپنے پرانے طریقے پر ہم عیاشیاں کریں اور لوگوں کے اوپر ہم فرض کریں کہ تمہارے اوپر اتنا ضروری ہے ٹیکس دو, تم یہ کرو وہ کرو. تمہارا جینے کا حق اسی وقت ہے کہ جب تم ہمیں اپنے پیسوں سے مالا مال کر دو اور تمہارے پیسوں سے ہم اپنی زندگیاں گزاریں. یہ حاکموں کا یہ طریقہ پہلے ہوا کرتا تھا, آج بھی وہی طریقہ ہے. بہرحال یہ عیاشیاں جب بند ہوئی اسلامی سلطنت کی وجہ سے تو یہودیوں نے, جیسا کہ مسلسل آدھے سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہودیوں نے اس طریقے سے سارے کام کیے. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور ادھر دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک قاصد کو روانہ کیا حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس, ام المومنین کے پاس. شیعوں نے بہت حدیثیں اپنی طرف سے بنانا شروع کر دی اور یہ آج سے نہیں 1300 سال سے حدیثیں اپنی طرف سے بنائی. ہزاروں حدیثیں صحابہ اہل بیت کے نام سے لوگوں نے, دشمنان اسلام نے اپنی طرف سے عربی میں بنائی اور ان کو بڑی بڑی کتابوں کے اندر لکھوا دیا. محدثین کی کتابوں کے اندر اس کو بھر دیا, اچھے اچھے لوگوں کے نام کے ساتھ اس کو بھر دیا کہ یہ تو مجھے فلاں ولی نے کہا, فلاں شخصیت نے کہا, جبکہ وہ بات فلاں شخصیت کی نہیں تھی, وہ تو صرف بات پہنچی ان تک, انہوں نے وہ بتا دی. اس طرح سے ہزاروں حدیثیں انہوں نے نقلی بنا کر کے پیش کی جس کو محدثین نے بڑی بڑی کتابوں میں جمع کیا اور اس کا نام لکھا موضوعات, فیک حدیثیں. فیک حدیثوں کے نام سے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی کہ یہ حدیث وہ ہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے, یہ وہ واقعات ہیں جن کا کوئی ثبوت نہیں ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے علماء, مشائخ, محدثین, مفسرین ہر زمانے میں اللہ نے وہ پیدا کیے کہ جنہوں نے ہر نقلی کو کچرے کی طرح صاف کر کے صاف ستھرے اسلام کو ہمیشہ امت کے سامنے پیش کیا. یہی حال امام بخاری کا, امام مسلم کا, بڑے بڑے علماء کا یہ کام رہا. صدیوں تک یہ کام چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے, انشاءاللہ قیامت تک چلتا رہے گا. اس زمانے میں وہی کام جس نے کیا ہے وہی اعلیٰ حضرت کے ساتھ. اعلیٰ حضرت نے ہر گندے کچرے کو دور پھینک دیا اور اسلاف کے طریقے پر جو صحیح حدیثیں تھیں اس کو فتاوی رضویہ کی شکل میں آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو صحیح بات یہ ہے, صحیح مسئلہ یہ ہے. یہ سارے نچوڑ اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمائے. یہی نچوڑ اپنے اپنے زمانوں میں علماء محدثین نے پچھلے زمانوں میں عطا فرمائے تھے. بہرحال بڑی بڑی کتابوں کے اندر کوئی الٹی سیدھی بات دیکھنے کو ملے صحابہ کے خلاف تو کبھی آپ دھوکے میں مت آنا, کیونکہ بڑی بڑی کتابوں کے اندر چینجنگ ہوئی ہے, تبدیلیاں ہوئی ہیں اور خود کتابوں کے مصنفین نے لکھا ہے. جیسے ایک بہت بڑے محدث, تاریخ نگار, مفسر حضرت امام طبری رضی اللہ تعالیٰ, انہوں نے تاریخ طبری لکھی اور بہت ساری دوسری کتابیں لکھی. اپنی تاریخ میں خود آپ لکھتے ہیں کہ دیکھو جو یہ تاریخ یعنی ہسٹری جو ہمارے تک پہنچی ہے بہت سارے لوگوں کے ذریعے پہنچی ہے اور ہم نے صرف تاریخ کی باتیں ہونے کے حساب سے لوگوں کے نام سے اس کو نقل کر دیا ہے کہ فلاں سے ہمیں ایسی بات ملی, فلاں سے ہمیں ایسی بات ملی. پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ اس میں زیادہ تر باتیں فتنہ بازوں کی ہے, لیکن اس کو الگ کرنا, چھان کرنا اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے, اس لیے سب کو ہم نے نقل کر دیا. اب اس کو دیکھ کر کے اپنے اپنے علماء کے زمانے میں اپنے اپنے اعتبار سے اس کو پرکھ لینا کہ جو بھی سیرت مصطفیٰ, سیرت صحابہ کے خلاف ملے یا قرآنی آیت اور حدیث کے جو خلاف ملے اس کو سمجھ لینا کہ یہ فتنے بازوں کا یہ جھوٹا پیغام ہے اور جو صحیح موافق ملے اس کو سمجھ لینا کہ یہ سچی باتیں تم تک پہنچی ہیں. یہ بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں کے بارے میں کہا ہے. بہرحال اب ایک طرف حضرت زبیر بن عوام, ادھر حضرت مولا علی مشکل کشا پیغام بیچتے ہیں
کہ جا کر کے ام المومنین سے کہیں کہ کیا مقصد ہے اور کیوں یہاں پر اتنی دور چل کر کے آنا ہوگا. دیکھو آپس میں محبت دیکھو. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد رسول ہیں, حضرت ام المؤمنین زوجہ رسول ہیں. حضرت حضور اعلیٰ حضرت جب بھی حضرت عائشہ کا نام لیتے ہیں تو فرماتے ہیں دو لقب خاص یاد کرتے ہیں, صدیقہ بنت صدیق, صدیق کی بیٹی صدیقہ, اور دوسرا لقب ہے محبوب رب العالمین, رب العالمین کے محبوب کی محبوبہ بیوی وہ حضرت عائشہ صدیقہ. اتنے قریبی تھے یہ حضور سے کہ آخر جب دنیا کو چھوڑنے کا وقت آیا تو حضور فرماتے ہیں اپنی ازواج مطہرات سے کہ اگر تم سب بیویاں مجھے اجازت دو تو میں اپنے آخری ظاہری دن عائشہ کے حجرے میں نکالوں. تو آخر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دنوں تک حجرے عائشہ میں ہی میں گزارے, اور جہاں حضور آج دفن ہے, جہاں گنبد خضرا ہے, وہی حضرت عائشہ کا گھر تھا. آج وہ عائشہ کا گھر تھا جو آج حجرے مصطفیٰ ہے, اور ہمیشہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آرام فرماتے ہیں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ کے کمالات ہیں. حضرت علی کا پیغام جاتا ہے اور الفاظ دیکھو علی نے کیا سکھا ہے. فرماتے ہیں جا کر کے کہنا یا اماں ما اتا بکی الہ ہاں ہونا. یہ تاریخ میں صحیح الفاظ یہ ہیں. کہا کہ جاؤ اور پوچھو, تو پیغام لے کر کے جو گئے انہوں نے حضرت علی کے وہ الفاظ دہرائے. کہا کہ اے ماں, مومنوں کی ماں, تمہیں اتنی دور یہاں تک کیسے آنا ہوگا؟ آخر مقصد کیا ہے, کس لیے اتنی دور آئی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بھی سنو. فرماتی ہیں یا بنیہ الاسلام بین الناس, اے میرے بیٹے بس لوگوں کے درمیان فتنے کو دور کر کے اصلاح کے لیے میں اتنی دور آئی. پھر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے پاس پیغام جاتا ہے. حضرت طلحہ اور زبیر کا عشرہ مبشرہ میں سے یہی جواب تھا کہ ہم تو لوگوں کے درمیان معاملات کو صحیح کرنے آئے, جو فتنے ہو رہے ہیں, اختلاف ہو گیا ہے, اس کو درست کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اتنی دور اس لیے آئے, مدینہ اس لیے نہیں آئے کہ وہاں پر فتنے باز وہیں پر رہتے ہیں, اور اس لیے ہمیں مدینے کو چھوڑ کر کے اتنی دور آنا پڑا. بالکل بات صاف تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب سنا تو حضرت مولا علی مشکل کشا خوش ہو گئے. آپ کے چہرے پر جو ٹینشن تھا وہ سب ختم ہو گیا, اور مسکراہٹ سے اپنے والوں نے جان لیا کہ بہت بڑی خوشخبری علی کو ملی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الحمدللہ کہا, شکر خدا بجانا ہے, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر پیغام بھیجا کہ ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اصلاح ہو جائے, اور جہاں تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے کا معاملہ ہے تو اب حضرت علی اپنا جواب بھیج رہے ہیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ ان سے جا کر کے کہہ دیجئے کہ میں انکار نہیں کرتا ہوں کہ خون عثمان کا بدلہ نہیں لوں گا, ضرور مجھے بدلہ لینا ہے, اور میں اس کا سب سے زیادہ مجھے اس کی فکر ہے, لیکن بس انتظار ہے کہ فتنے والوں سے اپنی خلافت صاف ہو جائے, معاملہ درست ہو جائے, اور اس کے بعد ان کا بدلہ لینا یہ میرا ہی کام ہے. جب یہ جواب حضرت عائشہ نے, حضرت زبیر اور حضرت طلحہ نے سنا, وہ بھی خوش ہو گئے, راضی ہو گئے. اب دونوں طرف سے پیغام آیا. پیغام یہ آیا کہ چلو جب دونوں میں سے دونوں کا مقصد یہی ہے, حضرت عائشہ, زبیر اور حضرت طلحہ یہ بھی کہنے لگے کہ جب یہی مقصد ہے تو لوگوں نے تو کچھ الٹا سیدھا بتا دیا تھا. حضرت علی تو یہ کہہ رہے ہیں. اب اس طرح سے دونوں میں صلح ہوئی, اور ایسی صلح ہوئی کیا کل صبح ہوتے ہی ڈائریکٹ آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کر لیں گے, اور اس کے بعد یہاں سے اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو جائیں گے. یعنی حضرت عائشہ, حضرت زبیر یہ سب بھی کہہ رہے ہیں کہ کل صبح حضرت مولا علی سے آمنے سامنے بیٹھک ہو جائے گی, کل صبح ملیں گے اور ساری گفتگو پلاننگ سب کریں گے, اور اس کے بعد جدا ہو جائیں گے, سب اپنے اپنے گھر چلے جائیں گے. یہ بات کہہ کر کے دونوں الگ ہوئے. شام کا وقت تھا. اب جو بڑی تعداد حضرت علی کے لشکر میں ان کی تھی
کہ جو اپنے آپ کو مسلمان بتا کر کے حقیقت میں جو یہودیت کے پیغام پر تھے، وہ حضرت علی کے لشکر میں علی کے شیعہ کے نام سے جو گھسے ہوئے تھے، ان لوگوں نے رات کے اندھیرے میں میٹنگ کی، جس میٹنگ کے اندر تاریخ طبری اور البدایہ والنہایہ، الکامل لابن الاسیر، تاریخ بخاری، العقد الفرید، یہ بڑی بڑی کتابوں کے نام ہیں، ان میں لکھا ہوا ہے کہ رات کے سناٹے میں جب سب سو گئے تو یہ فتنے والے جمع ہوئے، اور ان میں سے عبداللہ ابن سبا بھی تھا۔ کون تھا؟ عبداللہ ابن سبا، یاد ہے نا یہ نام؟ جو مین یہودیوں کا سرکردہ مسلمان بن کر کے مدینے میں آیا تھا، اور اسی نے یہ سب فتنے اٹھائے تھے۔ اس کی قیادت میں پورا فتنہ پورے اسلامی سلطنت میں چل رہا تھا، مین گروہ کا سردار یہ تھا۔ یہ عبداللہ ابن سبا بھی اسی میں تھا، اور اشد النخعی نام کا ایک ملعون یہ بھی اس میں تھا، اور بہت سارے دوسرے جو مین عہدوں پر تھے وہ سب کو جمع کیا، اور سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، کہنے لگے کہ اب ختم ہو جائیں گے، کل ہی صبح اب ہمارا آخری دن ہوگا۔ کہا کہ اگر یہ لوگ آپس میں صلح کر گئے اور مان گئے تو تم جانتے ہو یہ صلح ہمارے خون پر صلح ہو رہی ہے، ہماری گردنوں پر صلح ہو رہی ہے، اس پر خوش مت ہونا کہ لڑائی بچ گئی، تمہاری جانوں کی حفاظت اور تمہارے مشن کی حفاظت اس میں ہے کہ ان کی صلح نہ ہونے دو۔ اور اب تو یہ آخری حد تک آ گئے کہ کل صبح یہ لوگ آپس میں سامنے سامنے بیٹھ جائیں گے، اور اگر علی اور عائشہ، علی اور طلحہ رضی اللہ عنہم یہ اگر آمنے سامنے بیٹھ گئے تو اب معاملہ سمجھو کہ تمہارا پکچر ختم، تم اوپن ہو جاؤ گے اور سب کے سامنے تمہاری گردنیں اڑا دی جائے گی اور خون عثمان کا بدلہ تم سے لیا جائے گا۔ اب کیا کریں؟ تو وہی یہودی چال جو صدیوں پرانی تھی، کہا کہ صلح ہونے نہیں دینی ہے۔ کیسے؟ ایک کام کرو، کہتے 200-500 سواروں کو چھپا کر کے سامنے والے لشکر میں بھیج، اور ادھر ہم لوگ بھی باقی کے رہیں گے۔ رات کا سناٹا جب زیادہ گہرا ہو جائے اور لوگوں کی نیند جب پکی ہو جائے، یعنی بالکل آج کے حساب سے 2-3 بجے کے قریب کا جب وقت ہو جائے تو کہا کہ میں اشارہ کروں گا، یہودی حقیقت والا کہتا ہے کہ میں اشارہ کروں گا، اور اس وقت ہمیں تلواریں نکال کر کے زور سے چلا کر کے سامنے والے گروپ پر حملہ کرنا ہے، اور سامنے والے جو ہمارے گروپ والے رہیں گے وہ بھی اٹھیں گے اور چلا کر کے یلغار کریں گے اور اس لشکر پر حملہ کریں گے۔ رات کے اندھیرے میں اگر ہم یہ کریں گے تو ادھر کی فوج والے سمجھیں گے کہ ان لوگوں نے غداری کر دی، اور یہ غصے میں آ کر کے پھر لڑیں گے، اور ادھر والے سمجھیں گے کہ انہوں نے غداری کر دی، اور یہ غصے میں آ کر کے لڑیں گے، بالکل اسی پلاننگ کے مطابق۔ جو فتنے باز وہ کہ جو اصلی میں یہودیت کے اوپر تھے اور علی کے شیعہ کے نام سے آئے تھے، دیکھو ان کا کارنامہ۔ یہ رات کے سناٹے میں انہوں نے اسلام کی سلطنت کو روکنے کے لیے یہ پلاننگ کی، مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے یہ پلاننگ کی۔ اب جیسی پلاننگ تھی اسی کے مطابق انہوں نے کام بھی کیا۔ رات کے سناٹے میں یلغار بولی اور ادھر کے اوپر حملہ کیا، ہڑبڑا کر کے سارے لشکر والے اٹھے، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار آیا لے کر کے سامنے والے پر ٹوٹ پڑے، اور چلا چلا کر کے ان کے لوگ کہنے لگے کوفہ والوں نے غداری کر دی، کوفہ والوں نے غداری کر دی، اور ادھر سے یہ لوگ اٹھ کر کے چلائے اور کہنے لگے مکہ والوں نے غداری کر دی، مکہ کی فوج نے غداری کر دی۔ اس طرح سے دونوں ایک دوسرے کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ رات کا اندھیرا تھا، ابھی رات ختم ہونے میں 2-2.5 گھنٹے کا وقت تھا۔ اس وقت تو اتنی خون ریز لڑائی ہوئی، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ آپ اٹھ کر کے دماغ دیکھو صحابہ کا کیسا چلتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کفو ایدیکم، کفو ایدیکم، ارے رک جاؤ رک جاؤ۔ ان کے لشکر میں سے آواز آ رہی ہے کہ انہوں نے غداری کی۔ علی کہتے ہیں کہ نہیں، صحابہ کبھی غداری نہیں کر سکتے،
ادھر سے طلحہ اور حضرت زبیر اور حضرت عائشہ وہ بھی مسلمانوں کو مسلسل روک رہی ہیں کہ روکو، اپنے ہاتھوں کو روکو، لیکن لشکر ہے کہ جو رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اب کس کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، اتنے شور شرابے میں کتنی آوازیں اٹھے گی، اور جو یلغار تھی آپس میں جنگ کی صورت بدل گئی اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسوں کی طرح ٹوٹ پڑے، کیونکہ ہر ایک کو یہ تھا، جو سچے جو مسلمان تھے ان کو بھی یہ خطرہ ہو گیا کہ ہمارے علی کے ساتھ غداری ہوئی، اور ادھر سے ان کو یہ خطرہ ہوا کہ کیا ہماری ام المومنین اور ہمارے حضرت زبیر کے ساتھ غداری کر دی۔ یہ لوگ بڑے وعدہ وفا نہیں ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں نے ایک دوسرے کے اوپر قتل و غارت کرنا شروع کر دیا۔ صبح کا تڑکا نکلتے نکلتے تو حالت یہ ہوئی کہ پوری زمین لال ہو چکی تھی، جنگ اتنی عروج پر پہنچ چکی تھی۔ اب ایسے عالم میں دیکھا کہ دونوں لشکر میں باقاعدہ اب جنگ ہو ہی چکی ہے، اور ایسے جنگ میں کوئی کسی کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے۔ اب دیکھا کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ خود اونٹ کو لے کر کے اونٹنی کے اوپر سوار تھی، اور آپ میدان جنگ میں پہنچی دیکھنے کے لیے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے حالات ہیں۔ جب آپ پہنچی ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ رک جاؤ، اور جب تک عائشہ کا اونٹ کھڑا رہے گا تب تک یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے، کیونکہ ان کے لشکر والوں کو یہی ہوتا رہے گا کہ حضرت عائشہ ہمارے درمیان ہیں اور وہ جنگ کا کہہ رہی ہیں۔ اس لیے میں ان کی نیت کو جانتا ہوں، اور کل ہماری بات ہو چکی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے چند لوگوں کو بھیجا کہ جا کر کے اونٹ کے پیروں کو کاٹ دو اور حضرت عائشہ کو تکلیف نہ ہو ایسے ان کو بٹھا دو۔ یہ جنگ کے عین میدان میں بھی حضرت مولا علی مشکل کشا کا ادب دیکھو۔ ادھر سے یہی حال ہوا کہ اونٹ کے اوپر تیر برسائے گئے، اونٹ کو بیٹھا دیا گیا۔ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں کہ جا کر کے جو خالص مسلمان تھے ان کی جماعت کو بھیجا اور عورتوں کے ساتھ بھیجا کہ ام المومنین کو محفوظ جگہ کوفہ شہر کے اندر پہنچا دیا جائے، بصرہ شہر کے اندر پہنچا دیا جائے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ وہاں سے نکلی۔ جب نکلی تو ان کے جو لشکر میں جو ساتھ تھے ان کے جذبات ٹھنڈے ہو گئے کہ نہیں، ہمارے لشکر کے سرداروں نے تو یہ نہیں چاہا ہے۔ ادھر جب حضرت علی کا ہاتھ کھینچتے ہوئے دیکھا تو لوگوں نے یہاں بھی سمجھا کہ نہیں، یہ معاملہ ایسا نہیں تھا، لیکن اب کیا تھا، سارا معاملہ تو ختم ہو چکا تھا، اور ایسا تھا کہ دونوں طرف سے خود شہید ہوئے تھے۔ یہ منافقوں نے اپنا کام کر لیا۔ یہ سب سے پہلی شیعوں کی غداری سنیوں کے ساتھ تھی، صحابہ کے ساتھ تھی، اور آج کل یہ ہمیں سکھائیں گے کہ اہل بیت کا حق کیا ہوتا ہے۔ محرم آتے ہی یہ کیڑے ہمیں سکھائیں گے کہ امام حسین کیا ہوتے ہیں، کربلا کا میدان کیا ہوتا ہے۔ کیا ہم سے ہم اتنے لاچار ہو گئے کہ ان شیعوں سے ہم سنیں گے کہ اہل بیت کا حق کیا ہے؟ نہیں، ہمیں ان غداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو صحابہ کو آپس میں انہوں نے لڑوایا ہے۔ یہی وہ فتنہ خور قوم ہے کہ جنہوں نے علی اور معاویہ کو آپس میں لڑوایا ہے، اور آج سنیوں کی زبان سے معاذ اللہ اتنا ذہنوں کے اوپر ان کا غلبہ ہو گیا ہے کہ واٹس ایپ پر سنی حضرت امیر معاویہ کے خلاف سٹیٹس رکھ رہا ہے، عید غدیر کا سٹیٹس رکھ رہا ہے، حضرت امام حسین کے نام پر دکھاوے کے لیے جو باہر جا کر کے ڈھول تاشے نہ بجائے، معاذ اللہ اس کی محبت کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اور جو مسجد میں بیٹھ کر کے روزے کی حالت میں آنسو بہا کر کے حسین کو یاد کرے اس کو معاذ اللہ اہل بیت کا دشمن کہا جا رہا ہے۔ یہ دین اسلام نہیں ہے، یہ وہی سکھاتا ہے جو یہودیوں سے آیا ہے۔ آنکھیں کھولو مسلمان، تم کس کے پردے میں پھنسے ہو یاد رکھو۔ قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا یہود، ضرور تمہیں اہل ایمان کے سب سے خطرناک دشمن اگر تمہیں ہر زمانے میں دیکھتے ہو تو سب سے خطرناک دشمن تمہارا یہودی ہے۔ اب یہ یہودی تمہارے دلوں تک دماغوں تک پہنچ گیا ہے، اور وہ تمہیں سکھا رہا ہے کہ اہل بیت یہ ہوتے ہیں، امیر معاویہ نے علی کے ساتھ ایسی ناانصافی کی تھی، انہوں نے ایسا کیا۔ یہ سب من گھڑت اپنی طرف سے روایتیں کر کے انہوں نے کتابوں میں چھپوائی ہیں، لکھوائی ہیں، اور ہم تک اگر آج پہنچتی ہے تو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صحابہ نے اہل بیت کے ساتھ معاذ اللہ ناانصافی کی ہے۔ یہ سب بعد کی باتیں پیدا ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت تک کسی کے اندر یہ چیز نہیں پائی جاتی تھی۔
فتنہ قتل عثمان یہ سب سے پہلا وہ فتنہ تھا کہ جس کے بعد ان لوگوں کی جرأتیں ہوئی، انہوں نے لڑوائے، اور بعد میں ایک صدی کے بعد بیٹھ کر کے اب کتابوں میں حدیثیں لکھی گئی ہیں۔ خلافت صدیق اکبر کی حدیثیں صدی کے بعد لکھی گئی ہیں۔ حضرت عمر کے بارے میں اہل بیت کے خلاف جو باتیں ہیں وہ صدی کے بعد لکھی گئی ہیں۔ عید غدیر 3.5 صدیوں کے بعد منایا گیا ہے، اور محرم کے ماتم یہ تقریباً 80 سال کے بعد پھر وہاں سے کوفہ والوں نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے شروع کیا ہے۔ ارے آج بھی تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی آرمی کو مروا کر کے ان پر آنسو بہاتے ہیں، اپنی آرمی کو الیکشن کے لیے مروا کر کے ان پر آنسو بہاتے ہیں۔ دنیا والے یوں سمجھتے ہیں کہ بیچارے کو کتنا دکھ ہے۔ یہ حالات آج کے دیکھو اور ان حالات کو سمجھو کہ امام حسین کو شہید انہوں نے کروایا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید انہی نے کروایا ہے جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں۔ آج جو سٹیٹس میں روتے ہیں، ماتم مناتے ہیں، علم لگاتے ہیں، یہ سارے وہ ڈھونگی لوگ ہیں کہ جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غداری کی ہے، حضرت علی کے ساتھ غداری کی، صحابہ کو آپس میں لڑوایا جو کبھی نہیں لڑ سکتے تھے۔ اور ایسے عالم میں بھی ان لوگوں نے کیا کیا کہ اسلام، ان کا مقصد بس یہ تھا کہ اسلام جس شان و شوکت کے ساتھ بڑھ رہا ہے اس کو بریک لگانی ہے، اور اس کو بریک لگا کر کے آپس میں ان کے فتنے پیدا کرنے ہیں۔ یہی حالت ہوئی کہ فرقے اندر ہونے لگے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ یہ حضرت زبیر اور حضرت طلحہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بات سنی، کس نے؟ حضرت طلحہ اور زبیر نے۔ حضرت علی جنگ کے میدان میں طلحہ اور زبیر کے قریب آ گئے۔ اب یہ قریب جو آئے دیکھو کیسا پلٹا ہے۔ حضرت زبیر کے قریب جیسے حضرت مولا علی آئے، حضرت مولا علی مشکل کشا ارشاد فرماتے ہیں، یا زبیر اتذکر یوما کنا فی سقف من الانصار عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ چل رہی ہے، صحابہ کے دل کی صفائی کو دیکھو۔ کہتے ہیں اے زبیر، کیا وہ دن تمہیں یاد ہے کہ ایک دن میں اور تم دونوں حضور کے ساتھ کسی انصاری کی ایک چھت کے نیچے ہم لوگ جمع تھے، اس وقت حضور نے کیا کہا تھا، یاد آیا تمہیں؟ حضرت زبیر ابن عوام کو فوراً وہ چیز یاد آئی، کہا ہاں ہاں یاد ہے۔ کہا کہ کیا حضور نے یہ نہیں کہا تھا کہ کیا تم علی سے محبت کرتے ہو؟ زبیر نے کہا تھا کہ ہاں یا رسول اللہ مجھے علی سے محبت ہے۔ کہا تھا کہ لیکن ایک دن وہ آئے گا کہ تم اس سے لڑو گے۔ علم غیب مصطفیٰ، ایک دن وہ آئے گا کہ زبیر تم اس سے لڑو گے۔ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى الْحَقِّ، اور سنو زبیر، اس دن حق پر یہی علی ہوگا، حق پر یہی علی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ زبیر ظالم ہوں گے، نہیں، بلکہ کیا؟ اجتہادی خطا، فتنے والوں کی باتوں میں آ جانا، اور یہ ساری باتیں ہوں گی۔ ورنہ حضرت زبیر سے حضور نفرت نہیں کرتے، حضور نفرت نہیں کرتے۔ اگر علی کے دشمن ہوتے تو حضور کی تو حدیث یہ ہے کہ جس نے علی سے دشمنی کی وہ منافق ہے، وہ کبھی صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ منافق کے دل میں کبھی علی کی محبت ہوتی نہیں ہے۔ اور وہی نبی جس نے اتنے سالوں کے بعد کی خبر اس دن دی تھی، اسی وقت حضور نے اسی زمانے میں یہ بھی کہا ہے کہ میرا زبیر بھی جنتی ہے۔ عشرہ مبشرہ میں سے کن کو گنا ہے؟ حضرت زبیر کو گنا ہے۔ تو اگر حضور کو یہ معلوم ہے کہ حضرت علی سے ان کی جنگ ہوگی، تو کیا یہ معلوم نہیں ہے کہ حضرت زبیر کا دل صاف ہے اور وہ جنتی ہے؟ تو دونوں طرف کو یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث کے ذریعے ان کو جو یاد دلایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے یاد دلایا، حضرت زبیر ابن عوام نے تلوار نیام میں ڈالی، یاد آ گیا، تلوار نیام میں ڈالی اور وہاں سے نکل گئے۔ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا علی تم نے جنگ کے لیے نہیں کہا؟ کہتے ہیں نہیں، میں نے تو صلح کی بات کی تھی۔ تو کہا ہم بھی تو صلح کے اوپر تھے، تو پھر یہ لڑوایا کس نے؟ تو پھر دونوں سمجھ گئے، فراست کے اندر پھر آیا کہ وہی لوگ ہیں جس نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، یہ وہی لوگ لڑوا رہے ہیں۔ حضرت زبیر بن عوام وہاں سے جدا ہوئے۔ یہ بات حضرت طلحہ سے ہوئی، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے جدا ہو گئے۔ اب حضرت زبیر اکیلے، جیسے انسان کو جب گہرا دکھ ہوتا ہے تو کیسا اکیلا نکل جاتا ہے، اس طرح سے حضرت زبیر نکلے، حضرت طلحہ نکلے، یہی دونوں کا پیچھا کرتے ہوئے
وہ ملعون قوم جو حضرت علی کے لشکر میں شیعہ نے علی اپنے آپ کو کہتی تھی، ان میں سے دو مردود شیطان کچھ لوگوں کو لے کر کے ان کے پیچھے ہوئے، اور جہاں ان کو اکیلا پایا دونوں حضرات کو وہاں شہید کر دیا، اور فخر کے ساتھ پھر علی کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کے کہتے ہیں لو ہم نے طلحہ کو ختم کر دیا، ہم نے زبیر کو ختم کر دیا۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کی جلال بڑی نگاہ اٹھتی، فرماتے ہیں دور ہو جاؤ مردو تم میری نظر سے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ طلحہ اور زبیر دونوں جنتی ہیں، اور ان کو شہید کر کے فخر کر رہے ہو، آج کے بعد میرے سامنے کبھی مت آنا۔ اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنے میں نہ گھرے ہوتے تو قسم خدا کی وہیں پر دونوں کی گردنیں اڑا دیتے، لیکن اگر گردنیں اڑتی تو وہی معاملہ ہوتا جس سے بچنا چاہ رہے تھے، جس سے ابھی تک بچنا چاہ رہے تھے، اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بھگا دیا۔ یہ حال جنگ صفین میں ہوا، جنگ جمل میں ہوا۔ اب جنگ جمل کے بعد آئندہ کا جو جنگ کا جو معاملہ ہے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بے نہیں یہی صورت ہوتی ہے کہ دونوں طرف سے صلح کی کوشش ہوتی ہے۔ ادھر سے کہا جاتا ہے کہ خون عثمان کے بدلے میں ہم کو قاتل چاہیے، ادھر سے کہا جاتا ہے کہ ہم ضرور بدلہ لیں گے لیکن خلافت کے لیے پہلے کام ہو جائے۔ اسی میں ایک تیسرا گروپ فتنہ پرور یہ پھر بیچ میں آتا ہے اور ادھر اپنی طرف سے قاصد بنا کر کے بھڑکیلا بیان ادھر بیچتا ہے، اور ادھر سے لکھ کر کے بھڑکیلا بیان ادھر بیچتا ہے کہ تمہارا حق کیا ہے، تم کیا ہو، ہم یہ ہیں یا ہم یہ ہیں۔ اس طرح سے اپنی طرف سے بنا کر کے اپنے اپنے امیروں کی طرف سے ایک دوسرے کو بھیجتے ہیں، اور دونوں امیر تو سمجھ رہے تھے، ادھر سے علی بھی سمجھ رہے تھے اور ادھر سے امیر معاویہ بھی سمجھ رہے تھے، لیکن جو ساتھ کے جو وزیر ہیں، جو صحابہ کے بعد کے ہیں، ان کا جوشیلا خون ہوتا ہے، گرم ہوتے ہیں، اور اس طرح سے ان کے وزراء ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آخر یہی جنگ کی نوبت آتی ہے، اور وہ جنگ شروع ہوتی ہے ایک سفر کو جنگ شروع ہوتی ہے جس کو جنگ صفین کہتے ہیں۔ یہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا کے بیچ میں حضرت علی کے ساتھ اس وقت جنگ میں جتنی تعداد تھی بیان کیا جاتا ہے مختلف روایتوں کے مطابق، ایک روایت میں ہے 90,000، ایک روایت میں 1,20,000، اتنی تعداد حضرت علی کے ساتھ تھی، اور ادھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ 85,000 85,000، اور دوسری روایت کے مطابق 80,000، اتنی تعداد حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھی۔ اتنی بڑی بھاری تعداد جس میں زیادہ سے زیادہ صحابہ کی بھی تعداد تھی، ادھر بھی قاری قرائے صحابہ ہیں، ادھر بھی صحابہ ہیں، ادھر بھی جنتی لوگ، ادھر بھی جنتی لوگ، لیکن ساتھ میں مکسنگ بھی ہے، ادھر بھی کئی سارے فتنے والے اور ادھر بھی کئی سارے فتنے والے۔ یہ جنگ صفین 7 دن تک مسلسل چلتی ہے، اور 8ویں دن حالات اس کے ایسے ہوتے ہیں، یہ جنگ بند کیسے ہوتی ہے اور روکی کیسے جاتی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو آپ کو سننا ہے، اور اس کے بعد پھر سیدھا کربلا کی میٹر آئے گی۔ تو آپ اس پر دھیان رکھیں کہ آہستہ آہستہ صحابہ کے درمیان فتنے پیدا کس نے کیے ہیں، اور اسلامی سلطنتوں کی فتوحات کو روکنے کا کام کس نے کیا ہے، اور آج ہمارا نوجوان کس کے فتنوں میں آ کر کے اسلام کے خلاف باتوں کو اسلام سمجھ رہا ہے، گناہ کی باتوں کو نیکی سمجھ رہا ہے۔ یہ کروایا کس نے؟ اسی یہودی بدماش قوم جو آج تمہارے ذہنوں پر مسلط ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شیطانوں کے مکر و فریب سے محفوظ فرمائے، اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور صحابہ کرام کی سچی عقیدت ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہمیں استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کر سنت ادا کریں۔